حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بناتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا سوائے رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہیں جو اس وقت تمہیں اپنائیں جب تم خالی ہاتھ ہو۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہے تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور ناامیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ خود غرض جاہل اور بیوقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا ہے تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے، ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ دو خواتینوں کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اپنے نقصان سے ہرگز غم زدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔
دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خود وہ چاہے یا نہ چاہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جس شخص کا دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بد نصیب ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسے میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے دل اداس ہوتا ہے۔ متکبر لوگوں کی زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے۔